جملے موجود ہیں لیکن میں جملوں کا استعمال نہیں کروں گا، آپ کا شکریہ نہیں ادا کروں گا۔ آپ کا اگر میں شکریہ ادا کر دوں گا تو احسان اتر جائیں گے۔ میں آپ کا یہ احسان چاہتا ہوں اس لیے کہ کلیم تاریخ سیدن پوری سے بے پناہ عقیدت اور محبت آپ نے پیش کی ہے، بہت نوازا ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت پاک آپ نے سماعت کی اور دل کے دریچے کو کھول کر زندگی کے ساتھ کلیم تاریخ سیدن پوری کا آپ نے استقبال کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ ہم شاعری سن کر نعرہائے تحسین و تعریف بلند کرتے ہیں۔ کچھ برادران ہمارے کنتور سے آئے ہیں 29 فروری کو، جو قسمت سے 4 سال کے بعد ملتی ہے۔ ان سال 29 فروری کو غزل کا مشاعرہ تھا کنتور میں، میری حاضری ہوئی تھی۔ ہمارے کچھ برادران وہاں سے تشریف لائے ہیں جو ہمارے شورا اکرام کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ عشق و وفا کی راہ میں گر آدمی چلے، عشق و وفا کی راہ میں گر آدمی چلے، چلنا ہے کھارے زار پر یہ سوچ کر چلے، اور تاریخ لکھتے وقت مورخ نہ بھولنا، جب تھک چکے تھے پاؤں تو نیزے پہ سر چلے۔ تاریخ لکھتے وقت مورخ نہ بھولنا، جب تھک چکے تھے پاؤں تو نیزے پہ سر چلے، اور تلوار تو بہت سے گلوں پر چلی مگر کچھ ایسے بھی گلے تھے جو تلوار پر چلے۔ تلوار تو بہت سے گلوں پر چلی مگر کچھ ایسے بھی گلے تھے جو تلوار پر چلے۔ عالم صاحب، میں پوری کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس لیے کہ ہماری قوم کے بچوں کو کرکٹ سے محبت ہے، ہماری قوم کے بچوں کو کرکٹ سے محبت ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا۔ ہماری قوم کے بچوں کو کرکٹ سے محبت ہے، ہمیں ڈر ہے کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا۔ ہماری قوم کا جب نوجوان بیدار ہوتا ہے تو فٹ بال کا میچ کرا دیا کرتا ہے، اور بیداری آتی ہے تو کرکٹ کا میچ کرا دیا کرتا ہے، اور بیداری آتی ہے تو کیرم کا میچ کرا دیا کرتا ہے، اور بیداری آتی ہے تو والی بال کا میچ کرا دیا کرتا ہے۔ لیکن آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر 8 سال سے مسلسل اس زمین پر عید میلاد النبی کا پروگرام کرتے ہیں۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، کمیٹی کے ایک ایک فرد مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ ان کے علم میں، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ محبت سے کہہ دو آمین۔ آپ کی محبتوں کو ایک مرتبہ پھر میں سلام کرتا ہوں۔ پھر آج حق کے لیے کہ آپ کاہے خاموش ہیں؟ ہاں، آپ خاموش کیوں ہیں؟ اتر کے پوچھے جیسے آپ آمادہ ہو بولنے کے لیے، لیکن خدا کے لیے تم بولیے۔ ہندوستان کا کوئی ایسا ناظم نہیں ہے جو اتنی محنت کرتا ہو آپ کے مشاعرے کے لیے۔ کوئی ہو تو لا کے مجھے بتاؤ، میں آپ کے مشاعرے کے لیے، میرا کام ہے یہاں بیٹھ کے لوگوں کا تعارف کرا کے مائک دے دینا، لیکن میں آپ کے مشاعرے کے لیے محنت کرتا ہوں۔ وہ دن تھا جب اسلم صاحب کہ میں مشاعرے کے لیے دوڑتا تھا، مشاعرے میرے لیے دوڑتے ہیں۔ میں آپ کے مشاعرے کے لیے محنت کر رہا ہوں تو آپ خدا کے لیے میری محبت کے ساتھ جڑ جائیں۔ پھر آج حق کے لیے جاں فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی۔ نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی۔ نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی۔ حضرات محترم، آئیے دلی چلتے ہیں۔ دلی نے لوگوں کا دل بٹھا دیا، کتنے لوگ دل کے مریض ہو گئے، لیکن وہاں سے ہم کسی نیتا کو نہیں لائے ہیں، ہم اعلی حضرت کے غلام کو لے کر آئے ہیں۔ خلفائے راشدین کی محبتوں کی چادر تھام کر چلنے والے عاشق رسول کو لے کر آئے ہیں۔ صحابہ کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ عمل بنانے والے مداح رسول کو لے کر آئے ہیں۔ جب وہ نبی کی نعت کے شعر پڑھتے ہیں تو دل جھوم جاتا ہے۔ میں نے رائے پور چھتیس گڑھ کی سرزمین پر دیکھا ہے جہاں راہی بستوی تھے اور دیگر ایسے شورا اکرام تھے، حسن اقبال آگرہ کے سے آئے تھے، بہت بڑے بڑے شورا اکرام تھے، لیکن جب یہ مائک فرحان برکاتی دہلوی کے حوالے کیا گیا
तो रोकना पड़ता था कि बेटा नारा कम कर दो, छोटा कर दो, शेर फरहान बरकाती के ज्यादा सुनो। आइए इसी उम्मीद के साथ ये माइक में अपनी जमात के कामयाब तरीन मद्दाह रसूल जनाब फरहान बरकाती देहलवी के हवाले करता हूं मोहब्बत भरे पैगाम के साथ कि ताबा रिफात याद महबूबे खुदा ले जाएगी, ताबा रिफात याद महबूबे खुदा ले जाएगी। एक शेर सुन लो, शेर कभी कभी हो जाया करते, शेर कभी कभी ऐसे होते हैं कि शायर भी हैरत करता है कि मैंने ये शेर कैसे कह लिए, ये शेर कैसे हो गए। एक शेर मैं पढ़ता हूं कि ताबा रिफात याद महबूबे खुदा ले जाएगी, जानिबे तैबा तुम्हें उनकी रजा ले जाएगी, जानिबे तैबा तुम्हें उनकी रजा ले जाएगी। और शाफे मैशर है आका, रोक ही लेंगे मुझे, शाफे मैशर है आका, रोक ही लेंगे मुझे, जानिबे दोज़ख अगर मेरी खता ले जाएगी। शाफे मैशर है आका, रोक ही लेंगे मुझे, जानिबे दोज़ख अगर मेरी खता ले जाएगी। आइए मुस्कुराते हुए तशरीफ ला रहे हैं जनाब फरहान बरकाती दिल्ली। आजा अल्लाह बेहतर भी हमें बहुत अच्छा पड़े। हेलो हेलो मेंबर नूर पर रौनक अफरोज, वो लोग दोनों हाथ खड़े करें जो मेरे नबी के नाम पर, नबी की मोहब्बतों में एक इशारे में मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोली मोहब्बत है, मेरे नबी के नाम पे पूरा मजमा खड़े हो जाए। दोनों हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से, और जोर से। अब बैठ सकते हैं आप हज़रात। अगर आपको खड़े होने का शौक है तो आप भी यहाँ आके खड़े हो जाइए, ये महफिल के लिए था। आप अकाबिल लोग आप आराम से बैठिए। चचा अब कुछ नहीं बचा, 2 बज रहे हैं। मेंबर नूर पर रौनक अफरोज, बिलखुसूस मेरा सबसे पसंदीदा ऑलआउंसर, माई फेवरेट एंकर जनाब हजरत नकीब आज़म हिंदुस्तान अकरम जलालपुरी साहब क़िबला मौजूद हैं और इन्हीं की क़यादत, इन्हीं की निज़ामत के ज़ेरे निगरां ये प्रोग्राम आप लोग समाअत कर रहे हैं। वहीं मेरे बड़े भाई हजरत शायर हिंदुस्तान मुमताज़ टांडवी साहब क़िबला मौजूद हैं। जनाब शायर हिंदुस्तान अब्दुल रहमान साहब, तहजीब रज़ा लखनवी साहब व दीगर अकाबिर शुराए किराम जिनके मुझे नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, वो यहाँ मौजूद हैं। तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, फरहान बरकाती को सौगात सलाम के साथ कबूल फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बहुत अच्छा माइक है आपका। किसने कहा आपका माइक अच्छा नहीं है? आपकी फिंगर अच्छी नहीं है। बढ़ाना कुछ होता कहीं और रख देते हैं हाथ जी। पहली मर्तबा हमारे जनाब मुहिब्बे गिरामी वकार मेरे भाई आलम भाई ने मुलाकात की लिमरा एजेंसी के ऑफिस पर लखनऊ में, और वहीं तारीख को डिसाइड किया। हमारे नौशाद भाई भी मौजूद हैं, रिजवान भाई भी हैं। वहीं इनके बड़े भाई जनाब शायर हिंदुस्तान असलम साहब क़िबला भी मौजूद हैं। मैं इन तमाम लोगों के दरमियान पहली मर्तबा इस सरजमी पे हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मेरे यहाँ आने को, आपके सुनने को मैं दिल से दुआ करता हूँ। मैं मुसाफिर हूँ, दुआ इंशाल्लाह रद्द नहीं होगी। जो लोग दिल से सरकार की नात सुन रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको तमाम तर दुनिया आखिरत की खुशियाँ अता फरमाए।
ایک مرتبہ پورا مجمع درود پاک پڑھے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کمیٹی والے ہوں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک تکیہ لائیے اور ایک بستر لائیے. یہ لیٹا ہوا ہے, اس کے لیے لگا دیجیے. اب سرکار کی محفل ہے بھائی جان, ادب کے ساتھ تھوڑا سا آواز بڑھائیے. ایکو ٹھیک ہے, آواز بڑھا دیجیے تھوڑا اندر کا. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سرکار کا مجھ پہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا کرم احسان ہے کہ ایک کلام ایسا ہے کہ جس کو ہندوستان ہی نہیں پاکستان والے بھی سنتے ہیں. وہاں تک بھی وہ پہنچ چکا ہے میرے ذریعے. الحمدللہ میں اسی کلام سے, اسی نعتیہ گیر سے آغاز کر رہا ہوں. ممتاز بھائی موجود ہیں, ان کے حوالے سے دیکھیے. بس جب یہ ہاتھ اٹھے گا, میں جانتا ہوں یہ جو چند حضرات بڑی محنت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. جب یہ بولتے ہیں تبھی پیچھے کی بیٹری بھی گرم ہو جاتی ہے. آپ لوگ سنبھالے ہیں پورا جلسہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو خوش رکھے. ایک مرتبہ پورا مجمع بولے یا رسول اللہ. میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا. تم چاند کے دو ٹکڑے کر دو, چاند کے دو ٹکڑے کر دو. جس کو سمجھ میں آیا وہی بولے سبحان اللہ. تم چاند کے دو ٹکڑے کر دو, سورج کو بھی الٹا پھیرو. تم چاند کے دو ٹکڑے کر دو, سورج کو بھی الٹا پھیرو. تلوار بنا دو لکڑی کو, تلوار بنا دو لکڑی کو, مسواک سے دشمن دہلا دو. ذات محترم تم چاند کے دو ٹکڑے کر دو, سورج کو بھی الٹا پھیرو. تم چاند کے دو ٹکڑے کر دو, سورج کو بھی الٹا پھیرو. تلوار بنا دو لکڑی کو, تلوار بنا دو لکڑی کو, مسواک سے دشمن دہلا دو. اتنی کنجوسی مت کیجے, تھوڑا آواز بڑھا دیجے, تھوڑا سا ٹریول دے دیجے. آپ یہی بولی سمجھیں گے, مجھے معلوم ہے. آپ کرنے لگوں گا. یہ مائک والا بیچارہ اتنا ڈسٹرب ہو گیا ہے. لیکن بھائی جان آپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے, شورا اکرام بڑی محنت کرتے ہیں. یہ کمیٹی والے بلاتے ہیں, اگر اس مائک کی وجہ سے ان کی محنت کامیاب نہیں ہوئی تو افسوس کس کو ہوگا. سنیے, آپ تو چلے جائیں گے اپنا نذرانہ لے کے, ان لوگوں کو کمیٹی والے کہیں کہ اچھا نہیں پڑا. آپ آواز بالکل بڑھا کے رکھیے, واپسی بڑھائیے. میرے مولا میرے مولا میرے مولا, تم چاند کے دو ٹکڑے کر دو, سورج کو بھی الٹا پھیرو. تلوار بنا دو لکڑی کو, مسواک سے دشمن دہلا دو, اور قدموں سے پتھر پگھلا دو. کنکر سے کلمہ پڑھوا دو, قدموں سے پتھر پگھلا دو, کنکر سے کلمہ پڑھوا دو. ہوگا وہ تم جو فرما دو, ہوگا وہ تم جو فرما دو, تابع ہے تمہاری خلق خدا. میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا
میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا. بہت دل کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. آپ کو کہیں ایسا لگے کہ ہمارا فرحان بابو محنت کر رہا ہے تو آپ نواز دیجیے گا, سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. مولا 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 میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا. ہر حال میں ہو اللہ اللہ. دیکھیے ہر حال میں ہو اللہ اللہ, ہر ایک لمحہ یا رسول اللہ. ہر حال میں ہو اللہ اللہ, ہر ایک لمحہ یا رسول اللہ. ہر کام پہ بولو بسم اللہ, ہر کام پہ بولو بسم اللہ, ہر کام پہ بولو بسم اللہ. نعتوں پہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عید میلاد النبی. یا رسول اللہ. ہر حال میں ہو اللہ اللہ, ہر ایک لمحہ یا رسول اللہ. ہر کام پہ بولو بسم اللہ, نعتوں پہ کہو سبحان اللہ. اور ہر چھینک پہ الحمدللہ. ہر چھینک پہ الحمدللہ, کوئی اچھا لگے ماشاء اللہ. ہر چھینک پہ الحمدللہ, کوئی اچھا لگے ماشاء اللہ. باتوں پہ کہو انشاء اللہ, باتوں پہ کہو انشاء اللہ. ارے اب تو لگا دیجئے نعرہ میرے جتنا جھٹکا ہے اگر پتھر ہوتا سب اسٹیج پہ چلا جاتا. دیکھیے ایک پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں یہاں جناب, وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ مصروں میں مسئلے کیسے بیان کیے جاتے ہیں. پورا مجمع بولے یا رسول اللہ. ہر حال میں ہو اللہ اللہ, ہر ایک لمحہ یا رسول اللہ. ہر کام پہ بولو بسم اللہ, نعتوں پہ کہو سبحان اللہ. ہر چھینک پہ الحمدللہ, کوئی اچھا لگے ماشاء اللہ. وعدوں پہ کہو انشاء اللہ, وعدوں پہ کہو انشاء اللہ. مومن اپنی پہچان بنا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا 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 میرے مولا میرے مولا میرے مولا. بالخصوص نقیب اعظم ہندوستان جناب اکرم جلال پوری صاحب قبلہ کی دعاؤں کی برکت حاصل کرتے ہوئے آنکھوں میں اشک بن کے جب آتا ہے محرم. بیٹھیے آپ, ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اکرم جلال پوری صاحب قبلہ باخدا بہت اچھی نظامت کرتے ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. دیکھیے ایک شعر ایک بند پیش کر رہا ہوں امام حسین کے چاہنے والوں کے لیے. جتنے ہیں اتنے ہاتھ اٹھا کے کہیں یا حسین. میرے مولا اسلام پہ جب آفت آئی, جب باطل طاقت ٹکرائی. اسلام پہ جب آفت آئی, جب باطل طاقت ٹکرائی. امت پہ تیری جب آنچ آئی, کرسی خلافت شرمائی. لیکن جب کرب بلا تک بات آئی, جب دین نے قربانی چاہی, شبیر نے ہمت دکھلائی اور جیت لیا ہے کربلا. جیت لیا ہے کربلا. میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا. سب کی تمنا ہوتی ہے کہ میں مدینہ دیکھوں. ایک مدینہ دیکھنے کی ایک تمنا میں ایک نئے انداز میں پیش کر رہا ہوں. جس کو جانا ہے وہی کہہ دے گا سبحان اللہ. لیکن پہلے سن لیجیے رضوان بھائی, سنیے.
سنتے بنگر کے مہاراجا فریاد مرے ان اسون کی، مورے نین دکھی ہے سکھ داتا، مورے نین دکھی ہے سکھ داتا، دو بھیک انہیں اب درشن کی۔ سنتے بنگر کے مہاراجا فریاد مرے ان اسون کی، مورے نین دکھی ہے سکھ داتا، دو بھیک انہیں اب درشن کی۔ جب توری ڈگر میں پاؤں گا، تورے سپنوں میں کھو جاؤں گا، تورا روپ رچوں گا نینن میں، تو کہ چھین بیٹھے کھجورن کی۔ جب رت ہو سہانی ساون کی، تب مجھ کو بلا مورے پیارے نبی، باغن میں تورے جھلوا جھولوں میں بن کے سہیلی ہورن کی۔ مل جائے اگر دربار تیرو رسول اللہ، مل جائے اگر دربار تیرو پلکن سے دہارو دوار تیرو، مل جائے اگر دربار تیرو پلکن سے دہارو دوار تیرو، میں مکھ میں ملوں نینن میں رچوں جو دھول ملے تیرے آنگن کی۔ میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا، تھوڑا آواز بڑھا دیجئے میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا۔